کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین کرام، اسلامی مہینے کا پہلا اتوار معمول کے مطابق درس کی نشست ہوتی ہے، قرآن اور حدیث اور فقہی مسائل کا بیان ہوا کرتا ہے۔ آج کی نشست میں قربانی کے حوالے سے حدیث شریفہ کی روشنی میں شرعی مسئلہ، فقہی مسئلہ ہم سنیں گے، کیونکہ قربانی کے ایام نزدیک ہیں اور ذہن اس طرف متوجہ رہتا ہے کہ ہمیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر تقرب الہی کے لیے قربانی کرنا ہے، یعنی نیت اللہ کی توفیق سے۔ چنانچہ قربانی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، کہ خاص عبادت ہے، دیگر عبادات کی طرح، نماز کی طرح، روزے کی طرح، عمرے کی طرح، حج کی طرح، تلاوت قرآن کی طرح، جیسا کہ وہ سب عبادات ہیں، اسی طرح ایک عبادت عمل قربانی ہے، اللہ کی راہ میں قربانی کا جانور ذبح کرنا۔ اسی لیے اس قربانی کے لیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں شرائط عائد کی گئی ہیں، جن کے مطابق ہی قربانی ہوگی۔ اگر اس پر عمل نہ ہو تو وہ قربانی نہیں ہوگی، قربانی کرنے کے باوجود ناجائز ہوگی، قربانی کا عمل پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے قربانی کے مسائل، قربانی کے تقاضے، قربانی کی شرائط، یہ جاننا مسلمان مرد و عورت کو، جو قربانی کرنے والا ہو نہ بھی کرنے والا ہو، تو علم حاصل کرنا یہ اچھی بات ہے۔ تو خاص کر وہ شخص جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اسے قربانی کے مسائل کو جاننا اور اس کی روشنی میں قربانی کرنا لازم ہے، ورنہ بیکار ہے۔ چنانچہ احادیث شریفہ ایک سے زیادہ ہیں جو الحمدللہ موجود ہیں، اور ان احادیث کی روشنی میں قربانی کو کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث شریفہ میں پیش کرتا ہوں جو صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف، جو حدیث کی کتابیں ہیں، افضل کتابیں ہیں، مشہور کتابیں ہیں، ان میں موجود ہے۔ ان سے یہ حدیث پاک ہم سنیں گے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ
یہ صحابی ہیں اور اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں. قال شہدت الاضحیٰ یوم النحر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فرماتے ہیں حضرت جندب کہ بقرعید کے دن، قربانی کے دن، حضور نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم کے ساتھ حاضر ہوا. فلم یعد عن صلی وفرغ من صلاته وسلم. تو ابھی آپ نماز سے آگے نہ بڑھتے تھے، نماز سے فارغ ہوئے ہی تھے، سلام ہی پھیرا تھا، یعنی نماز ہو گئی، سلام پھیر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضَحِيَّةٍ قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَن يَفْرُغَ مِن صَلَاتِهِ. قربانیوں کے گوشت دیکھے حضور نے جو آپ کے نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ذبح کر دی گئی تھیں. فقال من کان ذبح قبل ان یصلی او نصلی. تو آپ نے فرمایا حضور نے کہ جس نے نماز سے پہلے یا ہماری نماز سے پہلے ذبح کر لیا ہو تو فلیذبح مکانہا اخری، تو وہ اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے. یہ حدیث پاک جس میں ایک شرعی مسئلہ، اہم مسئلہ معلوم ہو رہا ہے، اور حدیث کی روشنی میں واقعہ موجود ہے کہ حضرت جندب بن عبداللہ یہ روایت کر رہے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بقرعید کی نماز ادا کر رہا تھا، عید الاضحیٰ کی نماز، اور ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر سلام ہی پھیرا تھا. مطلب یہ ہے کہ ابھی خطبہ نہیں ہوا، کیونکہ عید کا خطبہ نماز کے بعد دیا جاتا ہے، یہی سنت ہے. عید کا خطبہ سنت ہوتا ہے، جمعہ کا خطبہ واجب اور جماعت نماز کے لیے شرط ہوتا ہے، وہ نماز سے پہلے ہوتا ہے. دونوں میں فرق یہ ہے، جمعہ میں خطبہ نماز سے قبل اور عید میں خطبہ نماز کے بعد. تو نماز سے پہلے خطبہ درست نہیں، عید کی نماز سے پہلے. یہ صحابی فرما رہے ہیں کہ ابھی تو نماز سے سلام پھیرا تھا حضور نے، خطبہ تو ابھی ہونا باقی تھا. نماز سے سلام پھیرتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرما لیا کہ کچھ لوگوں نے قربانی کر لی، ذبح کر دیا. تو آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی وہ دوبارہ کرے قربانی، یعنی اس کی قربانی نہیں ہوئی. یہی آج کا موضوع ہے کہ نماز عید سے قبل قربانی جائز نہیں ہے. اب اس میں کیا ہے مسئلہ کہ کسی شہر میں نماز عید جہاں ہو جائے، یعنی سب سے اول وقت کسی بھی مسجد کا ہو اور عید کی نماز ہو جائے تو قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ الگ الگ مساجد کے حوالے سے الگ الگ وقت ہو تو اسی کو دیکھنا ہوگا، نہیں. ایک شہر میں رہتے ہوئے بہت سی مساجد ہوتی ہیں اور الگ الگ وقتوں میں نماز ہوتی ہے، تو مسئلہ الگ الگ اوقات کی نماز کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو نماز کا وقت ہے عید کی، سورج نکلنے کے بعد، وہ وقت جب شروع ہو گیا اور نماز ہو گئی کسی جگہ
پتہ چل گیا تو اب اس کی قربانی درست ہے، چاہے خود قربانی کرنے والے نے نماز ابھی ادا نہ کی ہو، ابھی اس نے خود نماز نہ پڑھی ہو۔ ایسا ہوتا ہے نا، الگ الگ مساجد میں الگ الگ وقت ہے نماز کا، کوئی کسی مسجد میں نماز میں جاتا ہے، کوئی کسی مسجد میں نماز میں جاتا ہے۔ مثلا ہماری مسجد میں 10 بجے نماز ہوتی ہے، عید الفطر کی نماز بھی 10 بجے ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کی نماز بھی 10 بجے ہوتی ہے۔ آج سے نہیں ہوتی، 100 سال ہو گئے۔ جو وقت جمعہ کا ہے آخری وقت ایک طرح سے، وہ بھی 100 سال سے چلا آ رہا ہے۔ کسی وقت میں نماز جمعہ صرف کراچی میں ہماری مسجد میں سب سے آخر میں ہوا کرتی تھی، پوری کراچی میں، اور کسی وقت میں نماز عید بھی پوری کراچی میں صرف ہماری مسجد میں آخر میں ہوا کرتی تھی، اب اور جگہوں میں ہو جاتی ہے۔ مگر چند سال پہلے تک آپ کے علم میں ہوگا کہ صرف یہ واحد مسجد تھی، قادری مسجد، جہاں نماز عید 10 بجے ہوتی تھی، سہولت کی خاطر کہ جس کی نماز کہیں رہ جائے کسی وجہ سے، وہ یہاں آ کر نماز ادا کر لے۔ کیوں کہ جمعہ کی نماز اور عید کی نماز اکیلے ادا نہیں ہو سکتی۔ گھر میں کوئی عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا، نہ گھر میں جمعہ کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ جمعہ کی نماز کی شرائط میں سے امام کے علاوہ 3 آدمیوں کا ہونا لازم ہے۔ عید میں بھی جماعت شرط ہے، تو اگر جماعت نکل گئی جمعہ کی یا عید کی تو جمعہ گیا، عید بھی گئی۔ اس لیے ہمارے ہاں ہمیشہ دیر سے نماز ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کیا بلکہ کثیر تعداد میں لوگ یہاں آتے ہیں نماز کے لیے، لیکن بہت سے لوگ قربانی میں حصہ لیتے ہیں، اجتماعی قربانی میں۔ وہ یہاں نماز پڑھنے آئیں گے اور انہوں نے یہاں اگر قربانی میں حصہ لیا اور قربانی جلدی شروع ہو گئی ہے، تو جلدی کا کیا مطلب ہے کہ دوسری جگہ جو نمازوں کا وقت ہے اس کو دیکھتے ہوئے قربانی شروع ہو گئی تو جائز ہے، کیونکہ ایک شہر میں رہتے ہوئے کسی بھی ایک جگہ نماز کسی مسجد میں ادا کر دی گئی، خطبہ بھی ہو گیا تو قربانی شروع ہو جائے گی، چاہے قربانی کرنے والے نے ابھی نماز نہ پڑھی ہو۔ لیکن حدیث یہ بتا رہی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب حضور اکرم کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے، صحابہ کرام، تو مرکز ایک تھا مسجد نبوی۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری کر دیا کہ جس شخص نے عید کی نماز سے قبل ہی اپنی قربانی کر ڈالی وہ دوبارہ قربانی کرے، وہ قربانی اس کی نہیں ہوئی۔ اور حضور نے فرمایا حدیث پاک میں کہ دوسری قربانی کرے، گنجائش ہے تو، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے عید کی نماز سے قبل قربانی کر لی اس نے گوشت لیا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ گوشت تو نکلتا ہے نا قربانی کے جانور میں سے، وہ تو ہوتا ہی ہے، مگر قربانی جو کی جاتی ہے وہ گوشت کی نیت سے نہیں کی جاتی، وہ تو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی نیت سے کی جاتی ہے۔ گوشت تو خود بخود مل جاتا ہے، لیکن اصل مسئلہ گوشت حاصل کرنے کا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر کوئی
قربانی کی نیت سے قربانی نہ کرے، یہ نیت سے کرے کہ گوشت ملے گا تو بھی قربانی نہیں ہوئی۔ یہی تو مسئلہ ہے قربانی کا، کہ قربانی خالص اللہ کی راہ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے عبادت ہے، اور اس میں خون بہانا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، گوشت حاصل کرنا اصل مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ جانور کا خون بہانا ہے اللہ کی راہ میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین کفار اپنے بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے، اور قربانی کا خون کعبہ شریف کی دیواروں پر ملتے تھے، اس نیت سے کہ یہ خون اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ بھی نازل فرمائی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ سورۃ الحج میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس قربانیوں کا خون، گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، تمہارا تقویٰ جا رہا ہے۔ یعنی اللہ نے یہ فرمایا کہ خون تو یہاں گرے گا زمین پر، اور زمین میں دفن ہو جائے گا، گوشت تمہیں ملے گا، گوشت تم کھاؤ گے، تو خون بھی یہیں رہ گیا، گوشت بھی یہیں رہ گیا، تو اللہ کے پاس کیا گیا؟ اللہ نے فرمایا تمہارا تقویٰ گیا، تمہارا خلوص گیا، تمہارا اخلاص گیا، تمہاری پرہیزگاری گئی، تمہاری نیت گئی۔ تو اصل مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ قربانی میں خون بہا، یہ ہے مقصود، اراقۃ الدم، خون کا بہانا، جانور کے خون کا۔ اب وہ شرائط کے ساتھ ہے، اور شرائط یہی ہے کہ قربانی کا جانور اچھا ہو، بے عیب ہو۔ بے عیب کا معنی اس کا کوئی عضو، کوئی پارٹ چوتھائی حصے سے زیادہ کٹا ہوا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو جانور، کانا نہ ہو، اندھا نہ ہو، لاغر، کمزور، ہڈیوں والا نہ ہو، درست جانور، صحیح سلامت جانور، فربا جانور، کیونکہ یہ قربانی ہے، گوشت کا حاصل کرنا نہیں۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا بڑا ضروری ہے کہ قربانی کرنا، سارا سال ہم جانور کا گوشت کھاتے ہیں، یا سارا سال میں اگر ہم کبھی ذبح جانور کرتے ہیں، وہ قربانی کی نیت سے نہیں کرتے، وہ تو گوشت کی نیت سے کرتے ہیں۔ دکان سے گوشت خریدتے ہیں کھانے کے لیے، گوشت کھانے کے لیے، یا جانور اگر ذبح کر لیتے ہیں سال بھر میں کبھی بھی اپنے لیے، کسی مہمان کے لیے، تو گوشت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ قربانی میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں نظر پیش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تقرب۔ اسی لیے تو جب ذبح کیا جاتا ہے تو شرط ہے کہ جو چھری پھیر رہا ہو وہ کہے بسم اللہ اللہ اکبر، اگر نہیں کہے گا جانور حرام ہو جائے گا، مردار کہلائے گا جانور۔ ذبح کرنے والا، فرض کریں اگر ذبح کرنے والے نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا، ساتھ میں کھڑا ہوا شخص ہے اس نے اللہ اکبر پڑھ لیا ہے، تو قربانی نہیں ہوئی، حرام ہو گیا۔ کیونکہ اصل مسئلہ کیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں چھری ہے، جو چھری رگ پر جانور کی پھیر رہا ہے، حلقوم پر ذبح کر رہا ہے جانور کو، وہ پڑھے گا بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو اگر اس نے جان بوجھ کر نہیں پڑھا
جانور مردار ہو گیا، حرام ہو گیا۔ اسی طرح اگر اس کے ساتھ کسی نے چھری پکڑی ہوئی ہے، فرض کریں ایک شخص قصاب ہے اور ایک شخص جانور کا مالک ہے، وہ بھی ساتھ میں چھری پکڑنے میں شامل ہو گیا ہے، تو دونوں پر پڑھنا لازم ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر دونوں پڑھیں گے، کیونکہ چھری کس کے؟ دونوں کے ہاتھ میں۔ تو جو کھڑا ہوا ہے خالی، اس کا اعتبار نہیں، وہ پڑھے کہ نہ پڑھے۔ جو چھری پھیر رہا ہے اس پر لازم۔ تو یہ مسائل ہیں قربانی کے، یہ شرائط ہیں قربانی کی، تقاضے ہیں قربانی کے۔ قربانی کرنے والے کو بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ پیسے آ گئے جانور خرید لیا، پیسے آ گئے حصہ لے لیا، بس نہیں، اور باتوں کو بھی نظر میں رکھنا ہے۔ شرعی اہتمام، شرعی تقاضوں کے ساتھ قربانی کو کرنا، یہ قربانی ہے۔ اب قربانی میں عمر کی قید ہے، بکرا یا بکری، دمبا یا بھیڑ 1 سال کا ہونا لازم، اس سے کم کا جائز نہیں۔ 1 سال عمر ہو گئی ہو تو قربانی ہوگی۔ گائے یا بھینس 2 سال کی ہوگی تو قربانی ہوگی، کم ہوگی قربانی نہیں ہے۔ اونٹ 5 سال کا ہونا لازم ہے، کم ہوگا قربانی نہیں ہے۔ یہ شرائط ہے۔ عام طور پر قربانیوں میں یہ ضروری نہیں ہوتا، کوئی صدقے کا جانور کر دیتا ہے، کوئی اور جانور سال سے کم کا بھی کر دیتا ہے، مگر عید الاضحیٰ کا جانور قربانی کا، اس میں عمر کی قید، جب تک یقین نہ ہو جائے کہ یہ جانور 1 سال کا ہے، چھوٹا جانور، اس وقت اس کی قربانی جائز نہیں۔ جب تک یقین نہ ہو جائے کہ بڑا جانور گائے 2 سال کی ہے، اس وقت تک جائز نہیں۔ جب تک یقین نہ ہو جائے کہ اونٹ 5 سال کا ہے، اس وقت تک جائز نہیں۔ البتہ ایک واقعہ ہے حدیث پاک، ابو بردہ صحابی حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ہیں، انہوں نے ایک بکری کے بارے میں پوچھا، یہ جو ان کے پاس تھی اور نہیں تھی، کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک بکری ہے جو 1 سال کی نہیں ہے، پوری دیکھنے میں لگتی ہے 1 سال کی، یعنی کہ اتنی تندرست ہے، ایسی فربا ہے کہ دیکھنے والا دیکھے تو سمجھے گا سال کی تو ہوگی ہے، تو میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تم کر لو، تمہارے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک، یعنی تخصیص ہو گئی ان کی، ہر ایک کے لیے نہیں۔ اس سے ایک مسئلہ عقیدے کا بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حلال و حرام کا اختیار دیا ہے کہ آپ جس چیز کو حلال فرما دیں اور جس کے لیے فرما دیں، چاہے سب کے لیے چاہے کسی ایک کے لیے، وہ حلال ہو جائے گی، اور آپ جس چیز کو حرام قرار دے دیں، چاہے سب کے لیے چاہے ایک کے لیے، وہ حرام ہو جائے گی۔ اب یہ حدیث شریف سن لیا آپ نے کہ ابو بردہ کو حضور نے اجازت دے دی، مگر ساتھ میں کیا فرمایا؟ تمہارے بعد کسی کو جائز نہیں، یعنی یہ اجازت صرف تم کو دے رہا ہوں میں، تم کر لو، کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ تو اب جو اس وقت کی نشست میں ہم بیٹھے ہیں، اس وقت قربانی کے لوازمات، قربانی کے مسائل، قربانی کی شرائط اور قربانی کا مقصد، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔
کہ قربانی کا مقصد تو بالکل خاص ہے، نہ گوشت حاصل کرنا ہے، نہ کسی کو دکھانا ہے۔ کوئی جانور خریدے اس لیے کہ لوگ دیکھ لیں تو قربانی نہیں ہے، یعنی ریاکاری، نمود و نمائش کے لیے کوئی جانور خریدے کہ لوگوں کی نظر میں قربانی کرنے والا کہلاؤں، تو قربانی نہیں، کیونکہ قربانی میں نیت کا ہونا لازم۔ ویسے بھی آپ نے سنا ہے کہ جو فرض عبادات ہوتی ہیں ان میں نیتوں کا دخل ہے۔ نماز میں نیت، روزے میں نیت، حج میں نیت، عمرے میں نیت، زکوٰۃ میں نیت۔ نیت کے بغیر یہ عبادت نہیں ہوتی۔ بغیر نیت نماز بھی نہیں ہے، بغیر نیت حج عمرہ بھی نہیں ہے، بغیر نیت روزہ بھی نہیں ہے، بغیر نیت زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ خالص اللہ کے رضا میں عبادت ہو رہی ہے، تو پھر اللہ کی عبادت کی نیت ہونا شرط ہے، وہ اللہ کے لیے ہو۔ اب دیکھیں، میں نے سورۃ الکوثر پڑھی ابھی، کل جمعہ میں بھی اس پر بیان ہوا ہے، سورۃ الکوثر پر، پرسوں۔ آپ چاہیں تو موبائل فون پر بیان موجود ہوگا، ہر جمعے کا بیان فیس بک پر ہوتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ بات آئی کہ سورۃ الکوثر میں باری تعالیٰ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا اپنے حبیب و محبوب کو، سرکار دو عالم مفخر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو، فصلی لربک وانحر، یہ سورۃ الکوثر کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 2، فصلی لربک وانحر، دو باتوں کا ذکر آیا، ایک نماز کا آیا اور ایک قربانی کا آیا۔ فرمایا اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور اپنے رب کے لیے قربانی کر۔ واضح بات ہے، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے قربانی کر اور رب کے لیے نماز پڑھ۔ تو دونوں عبادات میں رب کی ذات بیچ میں آ گئی، اللہ رب العزت کی ذات پاک کا دخل ہو گیا کہ آپ نماز پڑھو تو اللہ کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں، اور آپ قربانی کرو تو اللہ کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں۔ وانحر، عرب میں اونٹوں کی قربانی اس وقت کثرت سے ہوتی تھی نبی پاک کے دور میں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سواریوں کے لیے بھی اونٹ استعمال ہوتے تھے۔ رسول پاک کے دور میں جو سواریاں تھیں وہ کیا تھیں؟ گدھا، گھوڑا، خچر، اونٹ، انہی پر اللہ کے رسول سواری کرتے تھے، کبھی گدھے پر، کبھی خچر پر، کبھی گھوڑے پر، کبھی اونٹ پر، اور سارے صحابہ انہی پر سواری کرتے تھے۔ کوئی موٹر سائیکلیں تو نہیں تھی نا قسم قسم کی، یا کاریں تو نہیں تھی مختلف کمپنی کی، مختلف ماڈلوں کی، ہے نا۔ جس کو دیکھو وہ یا گدھے پر ہوتا تھا، یا خچر پر ہوتا تھا، یا گھوڑے پر ہوتا تھا، یا اونٹ پر ہوتا تھا۔ اگر آج بھی ہمارے دور میں سواریاں موٹر سائیکلوں کی نہ ہوں، کاروں کی نہ ہوں، یہی سواریاں ہوں جو اس وقت ہوتی تھی، تو پتہ چلے گا جمعے کا دن سارے گدھے باہر بندھے ہوں گے، گھوڑے باہر بندھے ہوں گے، خچر باہر بندھے ہوں گے، اونٹ باہر بندھے ہوتے۔ کیوں؟ اگر وہ ویسا ہی دور ہوتا انہی سواریوں کا، تو اونٹ چونکہ کثرت سے ہوتے تھے تو ان کی قربانیاں بھی کثرت سے ہوتی تھی، اور اونٹ کی قربانی کو کہا جاتا ہے نحر۔ نحر، اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا بکرے یا گائے کی طرح لٹا کر، اونٹ کو تو کھڑا کیا جاتا ہے، اس کا ایک پیر گھٹنا اس کا باندھ دیا جاتا ہے، 3 پیروں سے اس کو کھڑا کیا جاتا ہے، اور
پھر اس کے رگ میں نیزہ 3 پھل والا وہ چبایا جاتا ہے، جس سے اس کا خون بہتا ہے اور وہ کمزور ہو کر گر پڑتا ہے. پھر اس کا گوشت بنایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نحر. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اونٹ کی قربانیاں کی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کی قربانی بھی ثابت، گائے کی قربانی بھی ثابت اور بکرے کی قربانی بھی ثابت، بھیڑ، مینڈھا، دمبا اس کی قربانی بھی ثابت. حضور نے سب قربانیاں فرمائی اور گوشت بھی کھایا. حج کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ نحر کیے گئے، قربان کیے گئے. اس میں سے 63 اونٹ 63 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قربان کیے، اپنے ہاتھ سے. اس کے علاوہ حدیث میں ہے کہ بکرا بھی حضور نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، چھری پھیری اس پر اپنے ہاتھ سے، چھری منگوائی، چھری تیز فرمائی، تیز کرنے کا حکم دیا، بکرے کو لٹایا، اس پر اپنا قدم مبارک رکھا اور اپنے دست مبارک میں چھری پکڑی اور چھری پھیری، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور بکرے کو ذبح کیا. تو یہ ثبوت تو احادیث میں موجود ہے، یعنی خود ذبح کرنے کے، اونٹ کو بھی اور بکرے کو بھی. تو اب یہ باتیں معلوم ہو رہی ہیں قربانی کے حوالے سے کہ قربانی تو اپنی جگہ ہے ہی، مگر اس کے لوازمات، ان کو نظر میں رکھنا ہر سال ہر قربانی کرنے والے مرد کو یا عورت کو ضروری ہے. اس کے بغیر قربانی نہیں ہے. اب جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی تھی، حضور نے اسے فرمایا یہ تو گوشت ہے تمہارے لیے، کھا لو اس کو. یعنی قربانی میں داخل نہیں ہوا یہ عمل تمہارا، جانور تو ہو گیا ہے ذبح، تم نے چھری پھیر لی، اس پر خون بھی بہہ گیا، گوشت بھی نکل گیا، اب گوشت کھا لو تم. حضور نے فرمایا یہ گوشت ہے، قربانی نہیں ہے. قربانی تب ہوتی جب قربانی کے شرائط کے مطابق ہوتی. عمر کی قید، اس میں جو عیوب ہوتے ہیں ان سے پاک ہونے کی قید، نقائص سے پاک ہونے کی قید، وقت کی قید، جو آپ نے ابھی سن لیا، یہ سب ہونا، پھر ہے وہ قربانی. تو جو حدیث شریفہ ہم نے اس وقت سنی ہے، اس میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ قربانی اللہ کے لیے ہے، یہ بات معلوم ہوئی، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، اپنی گنجائش کے مطابق ہے. اور قربانی کی شرائط کے ساتھ ہوں گی قربانی، اس کے بغیر نہیں ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قربانی کی بھی توفیق عطا کرے، اور قربانی کی جو شرائط ہیں اس پر بھی عمل کی توفیق عطا کرے، اور ہماری قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ آج کے درس کی حاضری کو قبول فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا
انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ اس ماہانہ درس کی حاضری کو قبول فرما، جو کچھ ہم نے سنا حدیث پاک اور قربانی کے مسائل اور فضائل ان کو قبول فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا کر، قربانی کی توفیق عطا کر، آمین۔ یا اللہ ہماری حاجتیں پوری فرما، دعائیں قبول فرما، بیماریاں دور فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کر، بچے بچیوں کے گھروں کو آباد کر، ہر آنے جانے والے کو حفظ و امان میں رکھ۔ انشاءاللہ ہر سال کی طرح ہمارے یہاں بھی قادری مسجد خانقاہ قادری علمیہ میں کئی سال سے اجتماعی قربانی کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ حضرات کو ہمیشہ اطلاع دی جاتی ہے، دعوت دی جاتی ہے کہ جن جن کو اجتماعی قربانی میں حصہ لینا مقصود ہے وہ روزانہ رابطہ کر لیں اور حصہ اپنا اس میں ڈال لیں، اور اپنے اپنے علاقے میں یا اپنے پڑوس میں یا اپنے عزیز و اقارب میں اس اجتماعی قربانی کی اطلاع للہ فی اللہ فی سبیل اللہ کر دیں، تاکہ یہ بھی نیکی ہے کہ آپ کسی نیکی کا اعلان دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا کرے۔ اللہم یا رب العالمین صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔